محمد فیاض حنفی صاحب، نیک اعمال پر استقامت کیسے حاصل کریں؟ ہے بڑا اہم سوال ہے۔ الاستقامہ فوق الکرامہ، کیسے حاصل کریں حنفی صاحب؟ دعا کریں میرے لیے، مجھ گنہگار کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی استقامت عطا فرمائے، اور میں آپ سب کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ سب کو استقامت عطا فرمائے۔ اب استقامت حاصل کرنے کے لیے کیا کریں؟ تو میں تھوڑا سا مختصر کر کے جو مجھے مستحضر ہو رہا ہے وہ ذکر کر دیتا ہوں۔ نمبر 1، اللہ سے توفیق طلب کریں۔ نمبر 2، 5 نمازوں کی پابندی کریں۔ نمبر 3، روزانہ تلاوت قرآن کریں۔ نمبر 4، روزانہ درود پاک پڑھیں۔ یہ میں آپ کو مجرب بتا رہا ہوں کہ اگر یہ 4 کاموں میں آپ پکے ہو گئے تو دیگر جو دینی کام ہیں، نیک کام ہیں، ان میں استقامت خود بخود آ جائے گی۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ میں روحانیت پیدا ہو جائے گی۔ دیکھیں، جس کام میں مزہ آتا ہو نا، اسے بندہ مستقلاً کرتا ہے۔ اسی لیے ہمارے اکابرین رحمہم اللہ عبادات میں بھی تکلف کے قائل نہیں تھے۔ تو جب آپ کو نوافل پڑھنے میں مزہ آتا ہوگا، جس طرح ہمیں ہوتا ہے نا کہ کسی ریسٹورنٹ کا کھانا ہمیں پسند آ جائے تو ہم بار بار کوشش کرتے ہیں کہ دوستوں کو لے کر وہیں چلے جائیں جہاں کا ہمیں کھانا پسند ہے، یا حمزہ ایسا ہی ہے؟ تو ہم چاہتے ہیں اسی ریسٹورنٹ پہ چلے جائیں اور وہیں پہ جا کے ہم کھانا کھائیں، چونکہ ہمیں پسند آ گیا، مزہ آتا ہے۔ عبادات میں بھی لذت آ جائے گی تو پھر آپ استقامت کے ساتھ وہ چیز کریں گے۔ اور الاستقامت فوق الکرامتی، یعنی ایک بندہ ہے جو شریعت مطہرہ پر استقامت کرتا ہے، اور ایک بندہ ہے جو کرامت، جس کے پاس کرامت ہے، اگرچہ وہ کرامت بھی بعض اوقات کرامت نہیں ہوتی، استدراج ہوتا ہے، لیکن چلے مان لیجئے علی سبیل التنزل کہ وہ استدراج نہیں، کرامت ہے۔ تو یہ جو استقامت علی الشرع ہے، یہ کرامت پر فائق ہے۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ چونکہ جہالت عام ہے تو وہ دیکھتے ہیں میرے پیر صاحب کی کوئی کرامت مشہور ہو یا میں کرامت مشہور کر دوں تو میں اس کے ہاتھ پہ بیعت کر لوں۔ اگر آپ نے کسی کو دیکھا وہ شریعت کا پابند ہے تو وہ اللہ کا ولی ہے، اگر دیگر شرائط پائی جاتی ہیں تو استقامت علی الشرع یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ تو 4 چیزیں میں نے ذکر کر دی۔ آخری چیز یہ ہے صحبت، بڑی امپورٹنٹ چیز ہے۔ وہ میں اکثر کہتا ہوں کہ رنگ باتوں سے کم اور صحبت سے زیادہ چڑھتا ہے۔ جب آپ کسی کی صحبت میں رہتے ہیں نا تو بڑا رنگ چڑھتا ہے۔ چلیں، مجھے بہت سارے لوگ کہتے ہیں، تو میں کبھی کبھی کہتا ہوں کہ اپنا کچھ ٹائم آپ سیفیوں کے ساتھ گزاریں۔ سیفی آپ نے دیکھے ہوں گے، سلسلہ پیر اخندزادہ سیف الرحمان صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، سیفی سلسلہ جو ذکر کرتے ہیں۔ اب اس میں جو کرنٹ ورنٹ کے معاملات ہیں ان کا میں قائل نہیں ہوں، اس پر میں بات بھی کر چکا ہوں، لیکن سیفیوں کے یہاں جو صحبت ہے نا، مرشد کے ساتھ تعلق ہے، اس پہ بڑا کام ہوتا ہے، اور یہ ذکر کے بڑے پابند ہوتے ہیں۔ آپ ان کے ساتھ رہیے، 1 مہینے کے لیے آپ رہیں، آپ پہ رنگ چڑھ جائے گا، آپ کو تبدیلی نظر آئے گی۔ تو صالحین کی صحبت اختیار کریں۔ یہ تو چلے میں نے ان کی ایک مثال دے دی، کیونکہ روحانیت کی بات ہے تو ہمارے معاشرے کے اندر جو سلاسل کے اندر ان کے یہاں روحانیت نظر آتی ہے وہ بہت کم جگہوں پہ نظر آتی ہے۔ کچھ چیزیں ہیں جن پر کلام ہو سکتا ہے، لیکن فی الحال میں اس طرف نہیں جا رہا۔ میں آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ استقامت چاہتے ہیں تو اہل اللہ کے ساتھ صحبت اختیار کریں، کسی اللہ والے کے ہاتھ پر ہاتھ دیں اور ان کے پاس جا کر بیٹھیں، اور وہ واقعتاً اللہ والا ہو جو آپ کے دل پر نظر ڈالے تو آپ کے دل کی غلاظتوں کو دور کر دے، اللہ کی مخلوق سے محبت سکھائے۔ اور شروع میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ جب جائیں گے نا ان کے پاس تو انا کو فنا بھی کرنا پڑے گا۔ وہ جوتے بھی صحیح کرواتے ہیں، آپ کو کہیں گے خانقاہ میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے چلو سب کو کعوہ پلاؤ۔ میں نے یہ کام کیے ہوئے، میں نے جوتے بھی سیدھے کیے ہوئے الحمدللہ، اور کعوے بھی پلائے ہوئے اللہ کے فضل و کرم سے۔ درس نظامی کے بعد کی بات کر رہا ہوں، ماضی بعید آپ کہہ سکتے ہیں، یا ماضی قریب بعید، بالکل 5-7 سال 10 سال پرانی بات کہہ لیں۔ تو آپ جب ان کی صحبت میں رہیں گے نا تو میں ختم ہو جائے گی، انا ختم ہو جائے گی، اور ان کی صحبت کا رنگ جب آپ پہ چڑھے گا تو استقامت آ جائے گی۔ تو آپ یہ تمام چیزوں پہ عمل کیجئے، انشاءاللہ کرم خاص ہوگا۔